الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آج اللہ کا شکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت منایا جا رہا ہے. مسلمانوں مبارک ہو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش کو آج 1500 سال پورے ہو گئے. پتہ نہیں 16ویں سال میں ہم زندہ ہو یا نہ ہو، لہذا آج خوشی کا اظہار کر لو کہ ہمارے آقا تشریف لائے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ اس پر خوشی منائی جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. آپ اللہ کا فضل بھی ہیں، آپ اللہ کی رحمت بھی ہیں، اور اس رحمت اور فضل کے ملنے پر عالم اسلام کو تمام مسلمانوں کو خوشی منانی چاہیے. آج خوشی کا دن ہے، راستہ روکنے کا دن نہیں ہے. مسلمانوں سمجھ لو قبر میں جاؤ گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے بچانے کے لیے آئیں گے. آج اگر ان کے جشن پر آپ خوشی نہیں مناتے بلکہ مسلمان جو اہل اسلام جو عاشقان رسول جلوس نکالتے ہیں، گاڑی کھڑی کر کے ان کا راستہ روکتے ہیں یا پانی چھوڑ کر ان کا راستہ روکتے ہیں، نہ یہ پانی ہمیں روک سکتا ہے نہ یہ گاڑی ہمیں روک سکتی ہے. یہ جشن مناتے ہم رہیں گے اور یہ قیامت تک انشاءاللہ اس کو مناتے رہیں گے. سرکار اللہ کی رحمت ہے اور سرکار اللہ کا فضل بھی ہے. اس فضل اور رحمت پر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اس فضل پر اور اس رحمت پر اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اس دن کو منا رہے ہیں، بلکہ یہ عید منانا یہ سنت الہیہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی آمد کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا. ان الفاظ کے اندر الفاظ سے ارشاد فرمایا اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، صرف انبیاء کی روحیں تھیں. رب العالمین نے انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا، ان سے خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہوا اس آیت مبارکہ میں. اور سامعین کون تھے؟ انبیاء کی روحیں تھیں، انبیاء کی روحیں تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہفتے اپنا جشن ولادت منایا، روزہ رکھ کر منایا اور جانور ذبح کر کے بھی منایا. صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے گھروں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منایا کرتے تھے. تنویر کتاب ہے، اس کی شرح میں یہ ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک مرتبہ اپنے گھر والوں کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر پر جمع کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کیا. اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا عباس کیا کر رہے ہو؟
عرض کی یا رسول اللہ آپ کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کے اوصاف کمالہ بیان کیے جا رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بدعت ہے، بلکہ فرمایا حلت لکم شفاعتی، میری شفاعت تمہارے لیے واجب ہو گئی، میری شفاعت تمہارے لیے واجب ہوگی۔ عالم اسلام کے جتنے بھی بزرگان دین نے سب نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن ولادت منایا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی شان بڑے پائے کے عالم ہیں، حدیث کے مشہور عالم ہیں، فرماتے ہیں کہ میں 12 ربیع الاول کی رات حرمین شریفین میں تھا، میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکان عالی شان پر جہاں سرکار کی ولادت ہوئی، آج اس کو مکتبہ بنایا ہوا ہے، اس مکان عالی شان پر ایک عظیم محفل منعقد تھی 12 ربیع الاول کی رات کو، اور میں اس میں شریک تھا۔ میں نے اچانک دیکھا روشنی ہو گئی اور پھر میں نے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنی۔ آپ فرماتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ملائکہ سیاحین ہیں جو زمین پر چلتے ہیں، یہ ان فرشتوں کے گھوڑوں کی آواز تھی، بلکہ ایسی محافل کو وہ فرشتے اپنے پروں کے نیچے ڈال دیتے ہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں تمام علماء جو ہیں ان پر متفق ہیں، چاہے وہ علماء دیوبند ہو یا علماء بریل ہو، یہ سب اس عالم کو مانتے ہیں، کیونکہ ہر عالم کی سند پر ان کا نام ہوتا ہے۔ اگر ان کا نام سند پر نہ ہو تو وہ عالم بن نہیں سکتا، اس کی حدیث مصطفیٰ کریم تک پہنچ نہیں سکتی، تو یہ ایسے مستند عالم ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، اور برصغیر پاک و ہند کے اندر حدیث کو متعارف فرمانے والی شخصیت ہیں یہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے کسی عمل پر بھروسہ نہیں جس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی، ایک عمل ہے میرا جو میں حضور کی ولادت کی خوشی مناتا ہوں، یہ ایک عمل ہے، اس پر مجھے بھروسہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے۔ یہ ہے جشن ولادت۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل فرمایا ہے کہ ہمیں ان افراد کے اندر شامل کیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال جشن مناتے ہیں، ہر سال جشن ولادت مناتے ہیں۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی تو میری پیشانی سے ایک نور نکلا جس کی وجہ سے میرا پورا گھر روشن ہو گیا، اور میں نے مکہ سے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ جس ماں کی بینائی کا یہ عالم ہے تو اس کے بیٹے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بینائی کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہے مصطفیٰ کریم۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اپنے حمل کا علم نہیں تھا، ایک رات میں آدھی سو رہی تھی آدھی جاگ رہی تھی، کوئی کہنے والا کہتا ہے اے آمنہ مبارک ہو، تیرے حمل میں 2 جہاں کا سردار اس امت کا نبی ہے۔ فرماتی ہے اس کے بعد مجھے پتا چلا جب میں دھوپ میں چلتی تو بادل میرے اوپر سایہ کرتا، جب میں نوکیلے پتھروں پر چلتی اگر کوئی نوکیلا پتھر میرے پاؤں کے نیچے آ جاتا تو موم بن جاتا، وہ موم بن جاتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکات ہیں۔ تو میلاد مناؤ، اس سے تمہارے گھروں میں برکت ہوگی، تمہارے مال میں برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں ہزارہ چوک پر جتنے بھی لوگ یہاں رہائش پذیر ہیں، چاہے انہوں نے گاڑیاں کھڑی کی ہیں یا چاہے کچھ بھی کیا ہے، میں سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت کی مبارکباد دیتا ہوں۔ 1500 سالہ جشن ولادت ہے، لیکن ہمیں اپنی حکومت پر بڑا افسوس آتا ہے کہ یہ بینچوں پر بیٹھ کر تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن دیکھیں پانی چھوڑا ہوا ہے انہوں نے،
ہمارے راستے میں کیچڑ کرنے کے لیے، اور TMC اور یہ KMC یہ روڈوں کے اوپر مٹی ڈال کر ہمارا راستہ روک رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ بھی اس نبی کی امت ہی ہے، اور کل کو آپ نے بھی قبر میں رہ گیا کہ اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ حضور کے جد امجد ہیں، لیکن حضور کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کا جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نعروں کا جواب دینا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، حق چاریار، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، سب حق چاریار، اور ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، اور امیر معاویہ بھی، ابو سفیان بھی، ہر صحابی نبی، ہر صحابیات بھی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ آسمان کے ستارے ہیں، اور ہمارے امام نے ہمیں یہ بتایا ہے، ہمارے امام نے یہ بتایا ہے کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اصحاب حضور نجم ہے، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہمارے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے، نہ ہم صحابہ کو چھوڑتے ہیں نہ اہل بیت کو چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے پر سلامت رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی آمد ہو گئی، خانہ کعبہ بھی جھوما، ان کی آمد ہو گئی، خانہ کعبہ بھی جھوما، ان کی آمد ہو گئی۔ آ گیا کعبے کا والی، بندگی ہے ہر طرف، آ گیا کعبے کا والی، بندگی ہے ہر طرف، بندگی ہے ہر طرف۔ 1500 سالہ مبارک جشن ہے میلاد کا، 1500 سالہ مبارک جشن ہے میلاد کا۔ Special celebration, my prophet has arrived. Special celebration, my prophet has arrived.